الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے اہل ایمان، لا تتخذوا، مت بناؤ تم، آباءکم، اپنے باپوں کو، وإخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر، کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہوں اگر، علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، منکم، تم میں سے، فاولئک، تو یہ لوگ ہی، ہم الظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی رکھے گا، دوستی کرے گا، تو یہ لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس کے سامنے باپ، بھائی، بیوی، کنبہ، قبیلہ، مکان، پلاٹ، دکان، آل اولاد، رشتہ داریاں، تعلقات، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور اسی کو ادا کرنا ہے، اور اسی پر ایمان لانا ہے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء
کہ اے ایمان والوں سے خطاب ہے، جن کا ایمان ہے، مومن ہیں، کہ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بنو، ان استحب الکفر علی الایمان، کہ جو کفر کو ایمان کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دے رہے ہوں، کفر کے مقابلے میں ایمان جو ہے اسے کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بڑی اہم اور قابل غور بات یہ ہے، فرمایا ایمان والوں کو خطاب اور کافروں کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا، یا پھر جو ہے جو کفر کو پسند کرتے ہوں، ایمان کو نہیں، تو فرمایا کہ ان میں اگر ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو پھر انہی میں سے ہی ہو جاؤ گے، وہی جو ہے جو طریقہ تم اختیار کرو گے اسی پر ہوں گے۔ گزشتہ جو آیات تھیں ان میں جہاد اور ہجرت کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تھا تو اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن ہجرت کرنے میں پیش و پیش جو ہے یعنی ہجرت کرنے سے ذرا پیچھے ہٹ رہے تھے اور ہجرت کی ہمت کرنے سے بالکل عاجز تھے۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ وہی دارالاسلام تھا اور مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا جو ہے اس طرف فرض ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، تو بعض نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور اہل و عیال نے ان کو ہجرت کرنے سے پھر جو ہے وہ روکا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ضیاء نہ کریں، یعنی آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو ان کی یہ بات سن کر ان پر ترس آ گیا اور ہجرت کا ارادہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے رشتہ دار آپ کو روک رہے ہیں، جو رشتہ دار روک رہے ہیں، ان کے کہنے پر تم ہجرت نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر وہ آپ کو یعنی دارالاسلام ہے مدینہ منورہ، حکم ہے اللہ کا، سنا رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حکم کو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو ہے مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ تمہارے باپ بھائی اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر جو ہے ایمان کے مقابلے میں انہیں کفر اگر محبوب ہے تو انہیں چھوڑو، اللہ کی طرف ہو۔ یعنی یہ بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر تم انہی کے ساتھ رہو گے، یعنی اگر بندہ ویسے مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کی بیٹھتا اٹھتا ہے جن کی عادات اچھی نہیں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کو، اپنے دوستوں کو منع کرتے ہیں کہ ایسی مجلس کو اختیار نہ کرو، کیونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے اور بگڑ جاتا ہے بندہ۔ اگر کوئی نشیوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو خطرہ ہے، اور نشہ بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح سب سے جو بری چیز ہے وہ کفر ہے، اور وہاں تو زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ اور ہر بندے کو یعنی اگر بجلی کی تار ننگی ہے تو اس کے ساتھ بندہ ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو جان تو جانے، اس سے بھی زیادہ جو نقصان ہے وہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ اس بجلی کی ننگی تار جو 1100 واٹ کی ہو یا اس سے بھی زیادہ کی بھی ہو، اس کے ساتھ ہاتھ لگانے سے بھی زیادہ خطرناک بری مجلس جو کفر اور شرک کی ہو، اور اس میں خطرہ ہو کہ اگر تم آج جو ہے رشتہ داروں کے کہنے پر ہجرت چھوڑ سکتے ہو، آج رشتہ داروں کے کہنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہو، تو کل تم جو ہے اگر ایمان کی حالت میں ہو تو کافر ہو جاؤ گے، اگر کافر ہو تو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے ہجرت
اس لیے کہ مسلمانوں نے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایمان کو بچایا جائے۔ ہجرت مدینہ، کبھی ہجرت حبشہ، جو ہے کبھی 83 جو ہے وہ مرد اور 11 عورتیں، اور کبھی جو ہے مختلف جو ہے وہ تعداد میں، اور پھر جو ہے دیکھیں انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کیوں آئے؟ ایمان کی خاطر وہاں جو ہے وہ مسائل تھے، اور پھر جو ہے اور بہت ساری جگہوں فلسطین کے اندر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنا الگ خطہ صرف دنیا کے اعتبار سے زمین کا ٹکڑا انہیں نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی آماج گاہ چاہیے جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے جتنے بھی اسلامی اصول ہیں ان کو آزمایا جا سکے، اور ان کے اوپر یعنی اسلامی اصولوں کے عین مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہمیں یہ ملک کا جو ہے خطہ ارض یعنی یہ زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسا الگ وطن چاہیے جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں اللہ کے احکامات پر۔ یہی ہے، یہی مسلمان جہاد بھی جب کرتا ہے تو جہاد کے وہاں یہ تو نہیں کہ جو ہے صرف مال غنیمت کی چاہیے، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور زمین سے فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ تب ہوگا یعنی زمین سے فتنہ ختم ہو سکتا ہے، زمین سے ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے، عدل و انصاف کا ایک پورا نظام قائم ہو سکتا ہے، ہر بندے کو حقوق مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اب جو وقت ہے وہ ہے جہاد کا۔ اب قرآنی تعلیمات جو ہیں اور سنت کی جو تعلیمات ہیں انہیں پسے پشت ڈال کر آج جو ہے وہ ہمارے ہاں غیروں کے جو طریقہ کار ہے انہیں رواج دیا جا رہا ہے، انہیں بچوں کے اندر جو ہے وہ چیز ایک جو ہے وہ کنورٹ کی جا رہی ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھیں رشتے گرے، باپ ہے، اس کا باپ ہے یعنی دادا پر دادا آگے جتنے بھی رشتے، ان میں سے کسی کی بھی بات اگر وہ کفر کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو نہ مانیں، چاہے وہ کفر کی حالت میں خود بھی ہو یا مسلمان ہو۔ آج بہت سارے مسلمان بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کافر سے ہی ہیں، یا پھر کہ وہ تو کافر ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، بس ایک جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں مرزائیوں کے بارے میں، خاص کر کے کہ جی وہ صرف نہ یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ واضح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر آئے گا بھی تو جھوٹا ہے، 30 جھوٹے آئیں گے، بتا دیا۔ اس کے بعد جو دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں بندہ کہے کہ نہیں ایسا، تو ایسا نہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو لوگ ان سے دوستی رکھیں تو وہ لوگ ہی ظلم کرنے والے، یعنی ان سے دوستی رکھنا جبکہ ان کو کفر محبوب ہے، ظلم کی بات انہیں محبوب ہے، یا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ کے ہوگے، جب ایمان لے آئے تو رشتہ وہی چلے گا جو اسلامی رشتہ ہوگا، جب اللہ کے ہوگے تو ایمان والے سے محبت ہے، اور دوسرے سے کسی سے بھی محبت اللہ نے واضح طور پر منع فرما دیا۔ اور سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہے آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اب جو ہے اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، فائنل ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یعنی اللہ کی فوج ہی جو اللہ والے ہیں وہی جو ہے وہ غالب رہیں گے۔ خلاصہ یہ، اور فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم نہیں پاؤ گے ان ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں،
یوادون من خاد اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین سے بھی محبت کرتے ہوں، ایسے لوگ تم نہیں پاؤ گے۔ یعنی ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، تو اس کے بعد اللہ اور اللہ کے دشمنوں کو کبھی بھی محبوب نہیں رکھ سکتا بندہ، ان سے دوستی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون، یعنی فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، تم جو ہے مت بناؤ عدوی وعدوک، میرے اور اللہ کے، یعنی اللہ فرمایا میرے اور اپنے اور رسولوں کی، یعنی جو اللہ اور اسلام کا دشمن ہے اسے دوست نام بناؤ، مت دوست بناؤ انہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یعنی چاہے وہ ابا و اجداد ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، جو بھی رشتے ہیں سارے رشتے سمجھ لے، فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی ہو، انہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے ان سے کبھی بھی دوستی یا انہیں اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب رہے گی، وہی کامیاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین ہماری نماز قبول فرما، ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اور جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔